کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج یہاں پر مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا۔ مدرسے سے جو طالبات فارغ ہوئی، جنہوں نے مکاتب سے قرآن پاک کو مکمل کیا، ان کی یہاں سے دستار بندی ہوئی۔ یہ دینی ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ ان اداروں کے اندر انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ ان اداروں کے اندر انسان کو حق اور ناحق سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے اس ادارے سے اندر آج تقریباً 30 سے قریب بچے اور بچیاں ایسے ہیں جن کی دستار بندی ہوئی۔ اگر ایک علاقے کے اندر سے 30 بچے یا بچیاں عالمہ بن کر یا قرآن کو سیکھ کر کے یہاں سے جا رہی ہیں، اگر یہ بچیاں جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا اس پر عمل کریں گی تو یقیناً پورے علاقے کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ اس ادارے کے اندر کسی بچے نے 5 سال لگائے، کسی نے 7 یا 8 سال لگائے، کسی نے اس سے کم یا زیادہ لگائے ہوں گے، لیکن ایک باپ، کسی کا باپ غریب ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کتنی مشکلات اٹھا کر کے ایک باپ اپنے بچے کو ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا بچہ کسی قابل بن جائے، ہمارا بچہ صحیح زندگی گزارے، ہمارا بچہ یہ دیکھے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے زندگی گزارنے کو کہا ہے۔ ایک باپ جو غریب ہوتا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ مشکل سے 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن باپ مشکلات اٹھا کر کے، پریشانیاں اٹھا کر کے اپنے بچوں کو، اپنی بچوں کو اداروں کے اندر داخل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی قابل بن جائیں، ان کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے باقی جو خرچے ہوتے ہیں ان کا انتظام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے بچے کسی قابل بن جائیں۔ یہ بچے آپ کے ان اداروں کے اندر آ کر کے یہ سیکھتے ہیں، یہ دین کو سیکھتے ہیں، یہ قرآن کو سیکھتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنے کو کہی ہے۔ یہ سب کچھ ان اداروں کے اندر سکھایا جاتا ہے، لیکن جب یہ بچے یہاں سے فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں، یہ گھروں کے اندر جاتے ہیں، یہ علم جو یہاں پر سیکھا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد ان بچوں کی جو دستار بندی ہوتی ہے، ان کے سروں کے اوپر جو دستار سجایا جاتا ہے، یہ علم حاصل کرنا یا یہ دستار بندی یہ ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ انہوں نے ادارے کے اندر پڑھا ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ایک استاد کی طرف سے، مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ ہم نے آپ کے بچوں کو پڑھایا ہے، ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم دی، ہم نے انہیں حدیث کا علم سکھایا، ہم نے ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرائی، لیکن یہ علم ہمارے لیے تب کامیابی کی ضمانت بن جائے گا جب اس علم پر ہم عمل کریں گے۔ اگر ہم نے علم حاصل کیا، ہم نے اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اگر ہمارے بچوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اگر والدین نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہمارے بچوں نے کیا سیکھا، کیا کیا ہے، اگر اس بات کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی تو یہ علم ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس مدرسے سے 30 بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ 30 بچے اپنے گھروں کے اندر اگر اپنے گھروں کا ماحول سدھاریں گے، اپنے گھروں کے اندر سے برائیوں کو نکال دیں گے تو پورے علاقے کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس علم پر عمل کیا، اگر علم سیکھا، ہماری زندگی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، تو یہ علم ہمارا کسی کام کا نہیں ہے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے آس پاس کے اندر کہ کتنی برائیاں ہیں جو روز بروز ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، کتنے فتنے فسادات ہیں جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کتنے ایسے غلط کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو پیدا کرنا ہے، اسلامی ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ ہم نے جو بچوں کو یہاں بھیجا ہے، ان بچوں کو ایسا ماحول دینا ہے کہ ان بچوں کو اس دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، ایسا ماحول اپنے گھروں میں بنانا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے، پڑھایا گیا ہے بچوں کو، ان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے گھروں کے اندر کیسا ماحول ہے؟ ہمارے گھروں سے دینی ماحول نکل چکا ہے، اسلامی ماحول نکل چکا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں، ہمارے گھروں کے اندر روزے کی پابندی نہیں، ہمارے گھروں کے اندر جوان بچیاں ہیں، شادی کے قابل بچیاں ہیں، لیکن پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرا سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، ہم اپنے بچوں کو اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں پردہ کرنا ہے۔ بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر والدین پچھتاتے ہیں کہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو گاؤں کے بچوں نے خراب کیا، ہمارے بچوں کو معاشرے کے بچوں نے خراب کیا۔ لیکن اس خرابی کے ذمہ دار گاؤں کے نوجوان نہیں، گاؤں کی بچیاں نہیں، اس کی خرابی کے ذمہ دار نیورا خود ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو بچیاں اپنے یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کو اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کرائیں، انہیں پردے کی پابندی کرائیں، جو کچھ انہوں نے یہاں پر سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی کو تاکید کریں کہ جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے، ان پر اس کو عمل کرنے کی سختی سے تاکید کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں کچھ بدلاؤ آئے، ہمارے گھروں میں کچھ بدلاؤ آئے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے دینی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ نہیں، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک عورت جب دینی تعلیم حاصل کرتی ہے، جب اس پر عمل کرتی ہے، تو پھر انہی عورتوں کی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ تب جا کر ممکن ہے جب ہماری بچیاں اس دین پر عمل کریں گی، اس پڑھے ہوئے پر عمل کریں گی۔ اگر انہوں نے اس پر عمل کیا، یہ بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الحاج گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، بار بار یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ان کے والد محترم جو ایک مرتبہ کہیں دریا کے کنارے چل رہا تھا، چلتے چلتے انہوں نے دریا میں دیکھا، یہ 3 دن سے بھوکے تھے، ان کو بھوک کی بہت زیادہ شدت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک سیب بہہ کر کے آ رہا ہے۔ یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے سیب اٹھایا، کھا لیا۔ جب انہوں نے سیب کھایا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے کسی کا سیب کھایا ہے، بغیر پوچھے کھایا ہے، کسی کی اجازت کے بغیر کھایا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس سیب کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے پاؤں گا؟ یہ خدا کا بندہ اس نے دیکھا کہ جہاں سے سیب بہہ کر کے آ رہا تھا، یہ اسی سمت چل پڑا۔ چلتے چلتے یہ بہت دور جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، باغ میں ایک درخت کی ایک ٹہنی جو ہے وہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ سیب اسی ٹہنی سے گر کر کے پانی میں بہہ گیا ہوگا اور میں نے اسے اٹھا کر کے کھا لیا۔ اس نے باغ کے مالک کو ڈھونڈا، پر باغ کا جو مالک تھا وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس خدا کے بندے نے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے، انہوں نے باغ کے مالک کے پاس جا کر کے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ خدا کا بندہ، اس نے بھی سوچا، اس نے بھی سمجھا کہ یہ معافی مانگنے والا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے جو ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے
کے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں معاف کروں گا، لیکن کچھ شرائط ہوگی، اگر آپ نے ان شرائط کو قبول کیا تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، اگر شرائط قبول نہیں کی تو میں آپ کو معافی نہیں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی جو بھی شرائط ہوں گی مجھے وہ منظور ہیں، آپ جو بھی شرائط رکھیں گے مجھے وہ قبول ہے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ مجھے سے معاف کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے باغ کے اندر 40 دنوں تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کے جہاں ہر طریقے سے حفاظت کرنی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ جیسے چاہیں گے مجھے منظور ہے۔ جب یہ دن پورے ہوئے تو انہوں نے کہا اب مجھے میرے سے معاف کر دیں جو میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ تو کہا کہ ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جو کانوں سے اندھی ہے، جو بہری ہے سن نہیں سکتی ہے، جو لنگڑی ہے چل نہیں سکتی ہے، آپ کو میری اس بچی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے نکاح کیا تو یہ آخری شرط ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے سے معاف کر دیں، میں آپ کی اندھی لڑکی سے نکاح کر لوں گا، بہری لڑکی ہے میں نکاح کر لوں گا، یہ گنگی ہے میں نکاح کر لوں گا، یہ لنگڑی ہے میں نکاح کر لوں گا، لیکن آپ مجھے سے کو معاف کر دینا۔ تو جب انہوں نے یہ شرط بھی قبول کر لی، جب ان کا نکاح ہوا، جب یہ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں یہ لڑکی تھی، انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک حسین اور خوبصورت جب نوجوان بچی ہے۔ یہ واپس پلٹے کہ شاید یہ کوئی عورت ہوگی، لیکن جو ان کے باغ کا جو مالک تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی آپ کی بچی ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ کہا آپ نے تو کہا تھا یہ اندھی ہے، یہ بہری ہے، یہ لنگڑی ہے، تو کہا کہ آپ کو کیا دیوی نے اس سے کہا تھا کہ میری بچی نے آج تک کسی غیر مرد کے اوپر نظر نہیں ڈالی ہے، یہ بہری اس لیے ہے کہ میری بچی نے آج تک کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، کوئی غیبت نہیں سنی، کوئی جھوٹ نہیں سنا، کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں سنی۔ یہ زندگی اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط بات نہیں کی۔ میرے نبی اس نے کہا تھا بیٹی کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، کبھی بھی کسی غیر محرم اس کو دیکھا نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی غلط کام کے ارادے سے باہر نہیں نکلی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اندھی ہے، یہ بہری ہے، یہ لنگڑی دلی ہے، یہ میں نے اس لیے کہا تھا۔ تو یہ خدا کی بندی کیسی بچی تھی اور اس کے والدین کیسے تھے، اور یہ نوجوان جس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا یہ خدا کا بندہ بھی کیسا تھا۔ جب ایسے نوجوان معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، جب ایسی مستورات پیدا ہوتی ہیں، تو پھر جا کر کے رب العزت نے انہیں حضرت قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوستوں ہمیں گھروں کے ماحول کو سدھارے، اپنے علاقے کے اپنے معاشرے کے ماحول کو سدھارے۔ اور بچے یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، ان کو گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کرائے، ان کو پردے کی پابندی کرائے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدرسے سے بچے فارغ ہو جاتی ہیں، تعلیم مدرسے سے نکل جاتی ہیں، ان کے غلط پہچان ہوتی ہے، لیکن علاقے کے اندر معاشرے کے اندر اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے ہماری بچیاں باہر کی بچوں سے زیادہ بگڑ جاتی ہیں۔ ہماری شادیوں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے ماتوں کے اندر ہمارے مدرسے کے فارغ بچے ایسی ہوتی ہیں جو ننگے سر ہوتی ہیں، کوئی پردے کے بغیر ہوتی ہے، اپنے فوٹو اٹھا کر کے کوئی فیس بک پر چڑھوا دیتی ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ڈال دیتی ہے، کوئی ویڈیو بنوا کر کے یوٹیوب پر چڑھا دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے دور رکھیں، انہیں اچھا ماحول فراہم کریں، تاکہ ہماری یہ محنت، ہمارے یہ جو ہم نے بچوں کو یہاں بھیجا ہے، جو خرچہ کیا ہے، جو ان کے سارے ہم آئے ہیں، کہ ہماری محنت کسی کام کے بن جائے، یہ محنت بننے لگ جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ